السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لدینہ الذی ارتضی وسبیلہ الذی اصطفی ونصرنا لما یوجب الزلفۃ لدیہ والوصول الیہ فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من البلاء والعطاء إنه هو العزيز الحكيم۔ اللهم صل على محمد المصطفى أحمد المجتبى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد۔ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیتفقہوا فی الدین۔ صلوات۔ محترم و معزز بزرگان و عزیزان، نماز جمعۃ المبارک کے خطبہ اولیٰ میں حسب سابق مختصر سا درس فقہ ہماری گفتگو احکام ازدواج کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ان خواتین کے متعلق عرض کیا تھا جو عقد میں نہیں آ سکتی، جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ان میں ماں، بہن، بیٹی، سگی خالہ، سگی پھوپھی، اسی طرح نانی، دادی یا سلسلہ اوپر یا نیچے تک جہاں جاتا ہے، یہ سب انسان کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح وہ بیٹی یا بہن جس نے ماں کا دودھ پیا ہو شرائط و ضوابط کے مطابق، اور فقہ اسلامی میں جو شرائط ہیں دودھ پلانے کی وہ بہت سخت ہیں۔ جب تک وہ کامل نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ بہن بھائی رضائی قرار نہیں پائیں گے۔ اگر انشاءاللہ وہ بعد میں عرض کی جائیں گی کہ وہ شرائط دودھ پلانے کی کیا ہیں، اگر وہ کامل شرائط ہو جائیں تو پھر وہ رضائی بہن یا بھائی قرار پائے گا، اور پھر اس کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اسی طرح عرض کیا تھا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ فعل قبیح کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی ماں یا بہن اس کے لیے حرام قرار ہو جاتی ہے اور وہ اس کے نکاح میں قطعاً نہیں آ سکتی۔ اسی طرح ایسی منکوحہ خاتون جو اپنے شوہر کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہے، اور حالت نکاح میں جبکہ وہ زوجہ تھی کسی شخص کے ساتھ اس نے مکالہ کر لیا، وہ بھی تعبداً حرام ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، عرض کیا تھا کہ ایسے مشکل مسائل
جن سے لوگ آگاہ نہیں ہوتے اور ایسا عمل سر انجام پاتا ہے تو وہی اولادیں والدین کی نافرمان ہوتی ہیں، وہی والدین ایسی اولادوں کو آگ قرار دیتے ہیں، اور معاشرے میں یہ مسائل اور مشکلات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے رب اکبر نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا لیتفقہوا فی الدین، واجب اور لازم ہے کہ تفقہ فی الدین کیا جائے، اسلام کو سمجھا جائے، احکام سے آگاہ و آشنا ہوا جائے، اور ہر حکم شرعی کو بجا لانے سے پہلے اس کے احکام کا جاننا واجب اور لازم ہے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کی آمد ہے، تو پہلا شرعی اور فقہی مسئلہ روزہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ ہر عمل کے لیے نیت کا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار انحصار نیت پہ موقوف ہے۔ اگر نیت خالص ہے تو آپ کی عبادت درست ہے، اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے تو وہ عبادت درست نہیں ہے۔ نیت دل کے ساتھ مشروط ہے، ارادہ، انسانی ارادہ جو ہے وہی نیت کہلاتا ہے۔ زبان کے ساتھ نیت بجا لانا اور اس کو دہرانا یہ مکروہات میں شمار کیا گیا ہے۔ مستحب ہے کہ قصد ارادہ، قصد قلب جو ہے وہی آپ کی عمل کی نیت ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی نشست پہ تشریف فرما ہیں، آپ وضو کے لیے اٹھتے ہیں، آپ کا جو قصد دل میں آیا ہے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، یہی آپ کی نیت ہے۔ آپ نے رات کو قصد کر لیا کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، یہی اس کی نیت ہے۔ صبح اس کو دہرانا، زبان پہ جاری کرنا ضروری نہیں ہے۔ میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، پیچھے پیش نماز کے میرا منہ قبلہ کی طرف ہے، ثنا اللہ کے لیے، حمد اللہ کے لیے، یہ یعنی الفاظ کو دہرانا زبان پہ مکروہات میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ نے جو قصد کیا ہے، جو ارادہ کیا ہے، وہی آپ کی نیت ہے۔ تو انشاءاللہ جنتریوں اور ڈائریوں کے مطابق جو ہے وہ بدھ والے دن پہلا روزہ ہے، ہو سکتا ہے 29 کا چاند ہوا تو پھر انشاءاللہ منگل کو پہلا روزہ ہوگا۔ بہرحال منگل کی شام کو یا سوموار کی شام کو چاند نظر آ جائے گا، منگل کا روزہ ہوگا یا حتماً بدھ کا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے منگل کا ہو جائے، اگر منگل کا ہے تو سوموار کی مغربین کے بعد چاند نظر آئے گا۔ صلوات بھیجیے عظمت محمد گہری۔ منگل والے دن 30 شعبان ہو رہا ہے، جب 30 شعبان منگل والے دن ہے، اگر 29 کا چاند نظر آیا تو منڈے سوموار شام کو، اس کا مطلب ہے 29 کا چاند نظر آ جائے گا، اگر 29 کا ہوا تو ٹھیک ہے جی۔ اگر 30 مکمل ہوئے شعبان کے تو پھر حتماً، وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بدھ والے یعنی جمعرات والا مسئلہ نہیں ہے، بدھ والے دن لازم اور حتماً روزہ ہے، میں بھی منگل کو بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی شب ماہ مبارک کے اول ہوگی، اس شب کو آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں انشاءاللہ قصد کرنا ہے کہ میں انشاءاللہ اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے 30 یا 29 جو بھی روزے ہوں گے میں رکھوں گا قربتاً اللہ۔ یہ آپ کی نیت واقع ہو گئی۔ ہر روز نیت کا قصد کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کرتے، قصد نہیں کرتے، وہ جو پہلے دن آپ نے پورے مہینے کا قصد کر لیے وہی مجزی اور کافی ہے۔ ہر روز نیت کو دہرانا بھی آپ کے لیے واجب اور لازم نہیں ہے۔ اب اگر آپ سحری بھی نہیں کرتے، صبح آپ اس وقت اختتام سحر کے وقت بیدار نہیں ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا روزہ درست ہے، آپ کی نیت ہو گئی، آپ کا روزہ درست ہے۔ لہذا نیت جو ہے وہ آپ نے اول شب ماہ مقدس، اور جو اول شب ہوتی ہے یعنی جو اسلامی اور قمری مہینے کا آغاز ہوتا ہے وہ مغرب کے وقت ہوتا ہے، ایک مغرب سے لے کر دوسرے دن مغرب غروب آفتاب تک یہ 24 گھنٹے مکمل ہوتے ہیں، اور یہ اسلامی رات اور دن، پہلے رات شمار ہوتی ہے، بعد میں
دن، آنے والی جو رات ہوتی ہے وہ اگلے دن کی شمار ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ نیت میں الفاظ جو ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی جو ماہ مبارک کا ہے، قربتاً الی اللہ۔ یہ غدن یا غدن کا جو لفظ آ رہا ہے یہ آنے والے دن پہ حمل ہے، اس کو شامل ہے، لہذا رات کو نیت کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، سنت ہے، قصد کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر اختتام سحر تک آپ نیت نہیں کرتے اور قصد نہیں کرتے تو آپ اس وقت نیت فرما لیں جو اختتام سحر ہے، جو ہی روزے کا وقت مقرر شروع ہو جاتا ہے، اختتام سحر ہو جاتا ہے، اس وقت آپ نیت فرما لیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں کہ جب انسان رات کو سویا رہا، صبح وہ بیدار نہیں ہوا، یا رات کو سویا ہوا تھا، قصد کیا اور پھر ایک مرتبہ جاگا، پھر 2 مرتبہ جاگا، پھر 3 مرتبہ جاگا اور سحری کا وقت تمام ہو چکا تھا اور یہ سویا رہا، حتیٰ کہ یہ طلوع آفتاب کے بعد بیدار ہوتا ہے۔ بہرحال اگر اس کا وہ پہلے قصد ہوا ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا روزہ درست ہے۔ اور اگر وہ قصد اس نے نہیں کیا تھا تو زوال آفتاب سے پہلے بھی وہ قصد کر لے گا، نیت کر لے گا، تو انشاءاللہ اس کا روزہ درست ہوگا۔ سحری کا وقت جب تمام ہوتا ہے، وہ لمحات، ان لمحات سے لے کر افطاری کے وقت تک اپنی نیت میں دوام ہونا چاہیے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے قصد کو وہ ترک نہ کرے۔ آیت اللہ العظمیٰ قبلہ آغا سیستانی دامہ ظلہ العالی نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آپ کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے آ جاتے ہیں اور آپ دل میں یہ سوچتے ہیں کاش مجھے روزہ نہ ہوتا تو میں یہ ان نعمات سے استفادہ کرتا، تناول کرتا، نوش کرتا، آغا صاحب فرماتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا اس روزے کی بھی قضا کرے۔ اتنا سخت حکم ہے، لذا دوام ہونا چاہیے، نیت میں استمرار ہونا چاہیے، اس میں قصد میں نقص واقع نہیں ہونا چاہیے، اس میں دوام اور استمرار ہونا چاہیے۔ وہ اول وقت سے لے کر آخر وقت تک آپ روزے کی نیت سے ہیں، آپ روزے کے قصد سے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ روزے کو ترک کریں گے یا قصد کو چھوڑیں گے یا کوئی ایسی ویسی نیت کریں گے کھانے پینے کی تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ کب ایسا جائز نہیں ہے؟ عمدن۔ اگر سہون ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر پہلے عشرے میں کچھ لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں چونکہ وہ روزے کی عادی نہیں بنے ہوتے، آہستہ آہستہ روزے کے عادی بنتے ہیں، پہلے دنوں میں اکثر اوقات لوگ بھول جاتے ہیں، نسیان سہون، وہ روزے کو بھول جاتے ہیں کہ میں روزے سے نہیں ہوں، نیت کرتا ہے کہ کوئی چیز کھاتا ہوں، اٹھاتا ہے منہ کے قریب، فوراً یاد آیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت مقدسہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگر سہون ایسا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمدن ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ماہ مبارک جو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، اس کے فیوز و برکات سے زیادہ ہم نے استفادہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ان کے احکام جاری و ساری رہیں گے، اور حسب سابق نماز فجر با جماعت اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر درس احکام اور اخلاقیات اور سیرت معصومین اور ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ ہوا کرے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ نماز فجر میں بھی بھرپور شرکت کرنے کی کوشش کریں، جن کے لیے آنا ممکن ہو اور وہ مسجد کے پڑوسی شمار ہوتے ہیں، اور عرض کیا تھا کہ ہر 40واں گھر یعنی 40 گھر جہات اربع، دائیں بائیں سامنے پیچھے، چاروں طرف سے 40 گھر حد اقل مسجد کے پڑوسی شمار ہوتے ہیں، اور ان کے لیے نماز سے با جماعت میں اور مسجد میں شریک ہونا لازم ہے۔ خالق کے کائنات ہم سب کو تفقہ فی الدین کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.